دوستو، پروگرام سر عام سے شہرت پانے والے سید اقرار الحسن اور اب عوام راج پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، ہیڈ ہیں، بانی ہیں، وہ آج کل خبروں میں بہت زیادہ ہیں، اور خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جی وہ ملیشیا سے جب واپس آئے لاہور میں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ ان کے ذرا آپ ارشادات اگر آپ ملاحظہ کریں تو موصوف پہلے تو یہ تھا کہ سر عام کے حوالے سے سٹنگ آپریشن کرتے تھے، کبھی اسمبلی میں پسٹل لے کے پہنچ جاتے تھے، کبھی ریلوے میں جو اسلحہ اسمگل ہوتا تھا، خواجہ سعد رفیق کے ٹائم کی بات ہے، اس وقت وہ ویڈیو سٹنگ آپریشن اور کافی ساری چیزیں، اور پھر سر عام کی جو انہوں نے بہت ساری لوگوں کو ٹیمیں بنائیں اور بہت سارے لوگ جو اس میں شمولیت اختیار کی انہوں نے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو دو محکمے ہیں نا، وہ بڑے مشہور ہیں، ایک صحافت والا اور ایک پولیس والا۔ پولیس ایف آئی اے سارا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ہم اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، ہم اپنا روب دبدبہ اور جو ہمارا تمتمہ ہوتا ہے نا، اس کا ہم سکہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں یار ہم صحافی ہیں تو ہم تو بدماش ہیں بھائی، ہم علاقے کے چیئرمین ہیں، نمبردار ہیں، اور ہمارا ہی راج اور سکہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح جو پولیس والے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی افسران، اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے خون میں یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ پھر ہم تمسخر بھی اڑاتے ہیں، نہ صرف ہم صحافی بھی اڑاتے ہیں بلکہ جو ہمارے جو پولیس افسران ہوتے ہیں، جو نیچے سے لے کے اوپر تک تقریباً وہ طنز اور تمسخر کی باتیں جو ہے نا، یہ ان کی ڈائری کا حصہ ہوتا ہے، اور خاص کر لیکن ابھی ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو اقرار الحسن کے حوالے سے ہے کہ اس نے تو پہلے یہ دعویٰ کیا یار اس شخص نے مجھے گالی دی اور میری فیملی کے سامنے میرا تمسخر۔ یہاں پہ دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر بات کرتا ہے نا حق سچ کی تو اسے یوتھیا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلے اپنے کئی ولاگ میں کہا کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ یوتھیا ہے، اور یہ تو انصاف پسند والا ہے، اور یہ تحریک انصاف والا ہے، یہ عمران خان والا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، بیانیاں۔ بھائی آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا بندہ جو حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے وہ عمران خان کہلاتا ہے؟ اگر یہ بات عمران خان کی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، یعنی اگر ہر بندے کو آپ یوتھیا اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ حق کے اوپر حق کی بات کرتا ہے اور سائیڈ لائن وہ حق کی لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوتھیا، اس کو تو کریڈٹ جاتا ہے یوتھیا کہنے پہ۔ تو اس طرح کا، لیکن یہ لفظ جو ہے نا، یہ پٹواری، یہ یوتھیا، حالانکہ میں بھی یوز کرتا ہوں یہ ٹرم، لیکن یہ ٹرم جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ اور اس طرح کے وہ جو کارٹون چھپتے ہیں ادھر ادھر کے بڑے اور چھوٹے ناکوں والے بنا کے، اور اخبارات اور ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پہ، تو یہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا جو قرآن میں جو ذکر ہے کہ کسی کو بھی، حدیث میں وعید فرمائی گئی ہے کہ یار یہ برے لقبوں سے پکارنا اور برے ناموں سے اور بری چیزیں منسوب کر کے اگلے کو ڈیگریڈ کرنا، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ نیچا دکھانا، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب جو ایئرپورٹ والا واقعہ ہے نا، اس پہ تو ایف آئی اے اہلکار، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تمسخر ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ اور اس نے جو کہا ہے کہ یار یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا، ایک دوسرے لفظوں میں یہ جواد احمد بنے گا یا جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ بھائی جو جواد احمد کا حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ جواد احمد کل تک جو اچیاں مجاجاں والی جب کہہ رہا تھا تو لوگ لوڈیاں پنگڑے ڈال رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد کئی اس کے گانے جو تھے وہ مشہور ہوئے اور لوگوں نے اس پہ لوڈیاں ڈالی، تمالیں ڈالیں، اور جواد احمد کو تو انہوں نے بڑی بڑی، جناب کیا بات ہے جی، زبردست جی، آج ذرا اچیاں مجاجاں والی ہو جائے جی۔ جو ہی اس نے قدم رکھا سیاست میں اور اس نے کیچڑ اچھالنا شروع کیا، اب ظاہر ہمارے ہاں جب کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی پرسنالٹی کو یا پبلک میں اپنے آپ کو جگہ بنانے کے لیے یا اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، وہ ان لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے جو قد کاٹ کے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، یا جو لوگ مین سٹریم پہ ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کی اب یوں کہہ لیں کہ نیشنل لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جواد احمد نے عمران خان پہ اور دیگر، خیر اس نے ٹارگٹ عمران خان کو اس لیے کرنا شروع کیا کہ ظاہر ہے اس کی ویسے بھی فین فالوئنگ تو تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اقرار الحسن پہ آ جائیں۔ اقرار الحسن جو سر عام سے شہرت پا رہا تھا، تو اقرار الحسن نے تو نو ڈاؤٹ کہ بڑے اچھے آپریشن کیے، اور صحافت میں تو وہ کام اس نے کیا کہ میں بھی شاید کوئی ہی کر سکے۔ اب اس کا پس پردہ حقائق کیا ہیں کہ یا اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ یار، یا اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یار
وہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جو اس کے ایمز ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ تو صحیح پتہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر بہرحال اس نے جو کیا، اس نے صافت کے لیے وہ کارنامے عمل کیے کہ جو میں بھی شاید کوئی بھی نہ کر سکے۔ اس نے ایسے ایسے آپریشن کیے، ایسے ایسے خطرات مول لیے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، لیکن اس نے 2 3 4 ایسے چیزیں کی، جیسے اسمبلی میں پسٹل لے کے چلا گیا، جیسے وہ، اور اس طرح کے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر بندہ بات کرے تو بندہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ پسٹل لے کے سیکیورٹی کے اوپر کیا سوالات اٹھا رہا ہے۔ بہرحال چلیں اس کو بھی چھوڑیں، یہ بھی ایک سٹنگ آپریشن تھا اس نام سے۔ جب سے اس نے قدم رکھا سیاست میں، عوام راج پارٹی، تو میں تو خیر کیا تبصرہ کروں گا یار، تھوڑے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے ہیں، ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ ہوئے ہیں، ساری چیزیں، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو اس نے کہا جی مجھے گالی دی گئی ہے اور غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے اور بکواسات اور فلانا اور یوتھیاپا اور یہ چیزیں اس نے کہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گالی تو وہ ثابت ہی نہیں کر سکا، ویسے تو وہ ہر طرح کے ثبوت پیش کرتا ہے نا۔ اقرار الحسن کا تو سب سے بڑا بیانیہ یہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جب بھی بات کرتا ہے ثبوتوں کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اپنے پہ جب بات آئی ہے تو وہ ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ سب سے بڑی بات کہ اس نے یہ کہا کہ جی میں ثبوت پیش کروں گا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ کفیٰ بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، مرد کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے وہ بیان کر دے۔ اس کو بھی کسی بندے نے بتایا، جو اس کا ساتھی رپورٹر تھا یا ساتھی کوئی بھی اس کے ساتھ ٹریولر تھا، اس نے بتایا کہ یہ بندہ آپ کے متعلق یہ بات کر رہا ہے، تو اس نے اس کی بات سنی اور اسی طرح آگے فارورڈ کر دی۔ اب اس نے کہا میں ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں گا، گالی تو وہ پیش نہیں کر سکا۔ دوسری بات، اس نے کہا جی اس نے میرا تمسخر اڑایا ہے اور میرے اوپر یہ غلیظ بات کی ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جواد احمد کو وہ کہنا چاہے گا کہ جی یہ جواد احمد میں تو جواد احمد بننا پسند کروں گا، میرا اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام بھی جواد رکھوں گا، اور جواد احمد تو بڑا زبردست آدمی ہے اور ہیرو ہے، فلان ہے۔ اب جب اس بندے نے آپ کو منسوب جواد احمد کے ساتھ کیا تو یہ غلیظ بات کون سی ہو گئی، جب تم خود ہی یہ کہہ رہے ہو کہ یار جواد احمد جو ہے وہ بڑا زبردست آدمی ہے، تو اس بندے نے تو یہی بات کہی ہے، حالانکہ وہ چلو وردی میں تھا، یونیفارم میں تھا، اس کو تو یہ سیاست پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو دوسرے وردیوں والے ہیں وہ بھی تو سیاست پہ بات کرتے ہیں، 4 گھنٹے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ISPR والے، وہ بھی تو وردی میں ہوتے ہیں اور وہ بھی تو سیاست پہ ہی تو ساری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے یار؟ اس نے جو اقرار الحسن میں جو زبان استعمال کی وہ بڑی غلط کی ہے یار، سر عام پروگرام کا نام لے کے تم سر عام اس طرح کی باتیں کرتے ہو، گھٹیا قسم کی، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بننے جا رہے ہو وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اور تمہارے اندر حوصلہ اتنا نہیں ہے کہ تم ایک FIA اہلکار کی اس بات کو اپنے اندر سمو سکو یا اس کو برداشت کر سکو، تمہارے اندر اتنی برداشت کوئی نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا صبر کوئی نہیں ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی میری پارٹی سے وہ ہر دوسرا آدمی وزیر اعظم ہوگا، میں نہیں ہوں گا۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ تمسخر اڑایا، غلیظ بات کی ہے میری فیملی کے سامنے، تو یہ بتاؤ غلیظ بات کون سی ہے؟ یہ کہ اس نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تمہارا حال جواد جیسا ہوگا یا تم جواد جیسے ہوگے، جواد احمد جیسے، یعنی اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو گانا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں کنجر کہا جاتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یار وہ جواد احمد کنجر ہے یا وہ گلوکار ہے، تو میں تو چونکہ ایک مہذب آدمی ہوں تو میں تو گلوکار بننا پسند نہیں کروں گا، یا اس کے ساتھ مجھے کوئی منسوب کرے تو مجھے برا لگے گا، تو یہ تو بات صحیح ہے، یہ تو تمہارا کلیم ہے، لیکن اوپر سے تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں تو جواد احمد بننا پسند کروں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے منسوب کریں اور میرا بیٹا بھی۔ یار اس طرح کی جب تم باتیں کرتے ہو تو اس نے بھی تو یہی کہا ہے، تب کیوں گئے ہو؟ اچھا پھر تم نے فین فالوئنگ تو تمہاری تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھائی، میرے تو کچھ فینز ہیں، کچھ فالورز ہیں، ٹھیک ہے، یا میں لوگوں کا فالوور ہوں، تو لیکن تمہارے تو بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، اور تم کیا تو یہ رہے ہو کہ یار میں تو عمران خان کی اس صف میں آگے کھڑا ہوا ہوں۔ یار کہاں کی بات کر رہے ہو یار، کیا چولے مار رہے ہو تم؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر تم وہاں پہ رہتے نا سر عام میں تو اچھا تھا، تم نے اپنے کپڑے اتروانے تھے اور خود بھی ننگا ہونا تھا اور خود بے عزت ہونا تھا۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، تم اپنے باپ کے حوالے سے جب یہ باتیں کرتے ہو اور دوسروں کو ایک دم اس کے باپ پہ آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یار تمہارا اگر باپ ہے تم ایسا کرو، اب انہوں نے تم سے جو تمہارے باپ کے متعلق باتیں پوچھی ہیں ذرا بتاؤ، ذرا مرد کے بچے اب تم بنو نا، اور تم سر عام جو باتیں کر رہے تھے اب ذرا سر عام کر کے بتاؤ کہ تمہارا والد کیسا ہے، اور تم یہ جو پارٹی بنا رہے ہو یہ کس کی ماں پہ بنا رہے ہو، ذرا سچ بولو۔ اور ایک FIA اہلکار کے آگے تم ڈٹ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تم کسی فوجی وردی والے کے آگے